بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقرر کردہ اوقات میں مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کی جماعت 11ویں کے مضمون اردو میں آنے والے سبق جو کہ صنف کے اعتبار سے ایک مضمون ہے اس کو پڑھیں گے، جو کہ نظریہ پاکستان جس کا عنوان ہے اور اس کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں۔ نظریہ پاکستان کو پڑھنے سے پہلے ہم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان پیدائش ہے 23 ستمبر 1912 اور وفات ہے 25 ستمبر 2005۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام گلاب خان تھا جو نسلاً پٹھانوں کے یوسف زئی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم جبل پور سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے فارسی، اردو اور قانون کا امتحان پاس کیا۔ امراوتی کالج ناگپور میں بطور استاد مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی چلے آئے۔ یہاں وہ پہلے اردو کالج اور پھر سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کو بے شمار سرکاری اور غیر سرکاری اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی سطح پر لکھے جانے والے کئی مقالات کے ممتحن رہے۔ اردو تحقیق کی روایات کو مستحکم کرنے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے خود بھی گراں قدر خدمات انجام دیں اور تحقیقی کام کرنے والوں کی سرپرستی بھی کی۔ انہوں نے زبان کے ساتھ ادبی اثرات کی دریافت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ ڈاکٹر صاحب کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں معنی اور مطلب کی پوری وضاحت کر دیتے تھے۔ دینی معلومات ہوں، علمی، ادبی یا تحقیقی، ان کا انداز بیان توضیحی اور تشریحی تھا۔ وہ دقیق خیالات کو بڑی آسانی اور روانی سے قلم بند کرتے تھے۔ انکسار اور سادہ بیانی ان کے اسلوب کا حصہ ہے۔ فارسی میں ان کی مہارت مسلم الثبوت ہے۔ تصانیف ان کی دیکھ لیتے ہیں۔ تصانیف میں علمی نقوش، تاریخ اسلاف، ادبی جائزے، تحقیقی جائزے، تاریخ بہرام شاہ، سرگزشت کابل، چند فارسی شعراء، برصغیر میں فارسی ادب، اقبال اور قرآن، معارف اقبال، مطالب اقبال، مقدمات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ہمارا تلفظ، جامع القواعد وغیرہ۔ یہ ان کی تصانیف ہے اور آئیے اب چل کر ان کا تحریر کردہ مضمون نظریہ پاکستان کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، نظریہ پاکستان ہمارے پاس تحقیقی مضمون ہے۔ اس کے پہلے پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہجہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔
لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ عزیز طلباء، یہ پیراگراف بہت اہم ہے۔ نظریہ پاکستان کو جاننے سے پہلے مصنف نے ہمیں بتایا ہے کہ اصل میں پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ کس دور سے پروان چڑھنا شروع ہوتا ہے، یعنی کہ کس دور میں مسلمانوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہندو اور مسلم دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، جن کے اقدار، جن کی روایات، جن کے رسم و رواج، جن کے عقائد، جن کے طور طریقے، دینی رسومات مکمل طور پر ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہاں پر نظریہ پاکستان کے حوالے سے اس کے آغاز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، کہ مسلمان ہمیشہ سے آپس میں برابری، دوسری جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک کے قائل رہے ہیں، لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ جب کفر یا الحاد کہتے ہیں دین سے بے رغبتی یا دین سے دوری یا مذہب سے بیزاری یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک نہ ماننا، تو ایسی چیزیں جب غلبہ پاتی ہیں، جب اپنا تسلط اختیار کر لیتی ہیں، تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ویسے تو مسلمانوں نے ہمیشہ دوسرے اقوام اور دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری کا ہی اپنا طریقہ بنایا ہے، لیکن جب مسلمان دیکھتے ہیں کہ کفر و الحاد میں زیادتی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے مقابلے میں کفر و الحاد جو ہے وہ ان پر غالب آ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں مسلمان جو ہیں اپنے اسلام کی سربلندی اور توحید کی سربلندی کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملک کی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 16ویں 17ویں جو صدی ہے وہ مسلمانوں کے دینی اخلاقی زوال کی صدی ہے، جہاں پر بادشاہ اکبر نے اپنا ایک نیا دین متعارف کروایا جسے دین الہیہ کا نام دیا، اور جس میں اس نے رواداری کے نام پر، یعنی کہ مسلمانوں کی ہندوؤں کے ساتھ رواداری کے نام پر نہ صرف مسلمانوں کے دین کو پس پش ڈالا بلکہ ہندوؤں کے دین کو بڑھا چڑھا کر اس کی تشہیر کی پورے ملک میں، اس کی رسومات کو عام کیا۔ یہ دراصل صرف اس صورت میں کہ اکبر اپنی بادشاہت کی سلامتی چاہتا تھا، وہ اس کی بقا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان باہمی اختلافات کی صورت میں اس کو اپنی بادشاہت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو اس صورت میں اکبر نے نئی سے نئی چیزیں اسلام میں ایجاد کی، کیونکہ اس کو اپنے دربار میں ایک ایسے لوگوں کی حمایت حاصل ہو چکی تھی جو اس کو ایک نئے دین الہی کی بنیاد رکھنے میں مدد دے رہے تھے۔ اس نے واضح طور پر سورج کی پرستش کو 4 وقت لازمی قرار دیا، آگ، پانی اور درخت اور گائے کی پرستش کو بھی جائز اس نے قرار دیا۔ اسی طرح ہر حال میں اپنی حکومت جمانے کے لیے ہندوؤں سے رسم بڑھائی، ہندوؤں کے خاندانوں میں اس نے شادیاں کی، اس کے دین میں ہندو مت، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور ہر طرح کے، یعنی کہ سب کے دین کو اس نے اپنے اس میں شامل کیا، اور اس طرح اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی۔ اسی کفر و الحاد کو دیکھتے ہوئے، اسی دین میں، اسی
اختراع کو دیکھتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی نے اس کے دربار میں جا کر کلمہ توحید بلند کیا۔ مجدد الف ثانی کو مجدد الف ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ٹھیک 1000 سال بعد ان کی پیدائش ہے، تو اس وجہ سے ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ اصل میں ان کا نام شیخ احمد سرہندی تھا اور ان کی پیدائش 1563 میں سرہند میں ہوئی تھی۔ مجدد الف ثانی 12 سال کی عمر میں تمام علوم پر عبور حاصل کر چکے تھے اور 21 سال کی عمر میں وہ ایک عالم فاضل بن چکے تھے۔ ہندوستان پر اکبر بادشاہ کی حکمرانی تھی، تو اس وجہ سے مجدد الف ثانی نے ان کے دربار میں کلمہ توحید کو بلند کیا، حق کو بلند کیا۔ شیخ احمد سرہندی نے دربار اکبر میں جا کر تبلیغ کی، وہاں مناظرے کی، اس کو دعوت بھی دی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دین کے لیے بہت سا جو ہے نمایاں کام دین کی سربلندی کے لیے کیا۔ اسی طرح آگے مصنف کہتے ہیں کہ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، یعنی کہ اکبر کی وفات کے بعد شاہ جہاں جو کہ اکبر کا بیٹا تھا اور اس کے بعد اورنگزیب جو شاہ جہاں کا بیٹا تھا، ان دونوں نے دین کو سمجھنے اور مجدد الف ثانی کا ساتھ دیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہاں پر میسور کے جو سلطان ہیں حیدر علی اور ان کے بیٹے سلطان ٹیپو نے بھی دین کی سربلندی کے لیے بہت کام کیا، لیکن کچھ اندرونی سازشوں کی وجہ سے ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اگلا پیراگراف ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں، تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کو احیاء اسلام کے لیے ان کا نام لیا جاتا ہے، جو کہ 18ویں صدی میں انہوں نے اپنا دین کا کام شروع کیا اور یہ شاہ اسماعیل ان کے پوتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت کا تب اختتام ہو رہا تھا، اس نے دینداری اور فرشناسی سے کام کیا اورنگزیب عالمگیر نے، اور مرہٹوں کے جو اتفاق تھا، جو ان کی قوت تھی، ان کو ذرے کی طرح بکھیر دیا۔ لیکن اس دور میں بھی کافی غدار پیدا ہو چکے تھے اور دشمن کے ہاتھ جو ہیں وہ مضبوط ہو چکے تھے اور مسلم سلطنت کا زوال تھا، یعنی کہ مغلیہ جو سلطنت تھی اس کا زوال تھا، جس کی بڑی وجہ مذہب سے ناواقفیت تھی۔ اس دور میں مغلیہ حکمرانوں کی عیش پرستی تھی، دنیا طلبی، آخرت فراموشی، اس وجہ سے مرہٹے، سکھ اور نادر شاہ کے فتنے عام ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو شاہ ولی اللہ دہلوی کا سب سے بڑا کارنامہ وہ یہ ہے کہ قرآن کا انہوں نے ترجمہ فارسی میں کیا۔ یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ جس دور میں ہر طرف ایک شاعرانہ فضا پھیلی ہوئی تھی، جب لوگ گلستان اور بوستان اور شاعرانہ ذوق رکھتے تھے، اس دور میں شاہ ولی اللہ نے قرآن کا فارسی ترجمہ کر کے اس کو سمجھنے، اس کے فہم تک پہنچنے کے لیے آسانی فراہم کی، تاکہ لوگ قرآن کے معنی و مطالب سے دور نہ ہو سکیں۔
طرح پھر آگے چل کر اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اور اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک میں جو غلامی کی ایک فضا پھیل گئی تھی اس کے لیے کوششیں کی، اور اسی کوشش میں انہوں نے 1831 میں اپنی جان قربان کر دی۔ سب سے ان کا بڑا کارنامہ پشاور میں شریعت کا نفاذ تھا۔ پشاور کو نشہ آور چیزوں سے پاک کرانا ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی 1758 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا، اور 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اب ہم آغاز دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا جو ایک سوچ ہے پاکستان کی یا مسلمانوں کی ایک علیحدہ وطن کی جو سوچ ہے وہ کہاں سے پروان چڑھتی ہے۔ وہ 16ویں 17ویں 18ویں صدی سے جب حالات جو ہیں وہ مسلمانوں کے بالکل مخالف سمت میں جا رہے ہیں، تو اس صورت میں جو شخصیات ابھری ہیں مسلمانوں کی احیاء کے لیے، مسلمانوں کے جو تحفظ کے لیے، ان کے دین کے تحفظ کے لیے، معاشرتی اخلاقی تحفظ کے لیے، تو اس کے بعد جو ہے جو پستی آتی گئی، جو زوال آتا گیا ہے، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ اس مسلمانوں کا اپنے دین سے اور تعلیم سے دور ہونا تھا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ انگریز جو ہیں وہ وہاں پر اپنا مستحکم کرتے گئے اپنا اقتدار، اس لیے انہیں مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی یعنی کہ غدر کے بعد یا غدر کے دوران مسلمانوں کے ساتھ جو واضح جو بدتر سلوک کیا گیا، ان پر بغاوت کا الزام لگاتے ہوئے ان کو تتر بتر کر دیا گیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، ان کو سرے عام پھانسیاں دی گئیں، اور ان پر بغاوت کا ایک دھبا لگ گیا، الزام لگایا گیا۔ لیکن ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے ایک بہت اپنی مفاہمت کو اپناتے ہوئے یا دور اندیشی کہہ لیں اس کو، کہ انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کو انہوں نے غنیمت جانتے ہوئے مسلمانوں کی تہذیبی اصلاح کی، ان کی اخلاقی اصلاح کی، ان کو نہ صرف اسلامی تعلیمات بلکہ مغربی اور انگریزی جو تعلیمات تھی جو دور جدید کا تقاضا تھی ان سے بھی روشناس کرانے کے لیے وہ میدان میں اترے، اور جو ان کے دلوں میں، جو مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک احساس کمتری پیدا ہو چکا تھا، وہ اس کو دور کرنے کی انہوں نے اپنی تحریر سے، اپنے مضامین سے، اپنی کوششوں سے وہ دور کرنے کی کوشش کی، اور انگریزوں کے دل میں جو مسلمانوں کے خلاف جو غلط فہمیاں جو جنم لے چکی تھی ان کو دور کرنے کی کوشش کی۔
इसी तरह फिर हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और जाहिर ये किया कि वो मुल्क की तमाम कौमों को इनके हकूक दिलवाएंगे। इनके हिंदुओं ने कांग्रेस की अपनी जो बुनियाद डाली उसका वाजे उन्होंने ये मकसद बयान किया कि वो तमाम कौमों की नुमाइंदा जमात है, तमाम कौमों को यकसा उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। लेकिन क्या हुआ कि बाद में पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। उन्होंने मुसलमानों को उनके कारोबार से भी महरूम करने की कोशिश की और वो सरकारी मुलाज़मतों पर भी काबिज़ हो गए। ये तलबा ये ज़ाहिरी बात है कि मुसलमान जिस एहसास कमतरी का शिकार हो चुके थे और उसी एहसास कमतरी से जिस तरह वो अंग्रेज़ी तालीम से और दौर जदीद के उलूम से दूर होते जा रहे थे, तो इस वजह से वो किसी भी आला और किसी अच्छी काबिल सरकारी मुलाज़मतों से वो दूर होने लगे थे। नीज़ उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरका ज़ुबान उर्दू के मुकाबले में हिंदी को कायम कर दिया। सर सैयद मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस और इनकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की और उनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद कासिम ने देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। सर सैयद अहमद खान सबसे बढ़कर चाहते थे कि सबसे पहले मुसलमान जो हैं वो खुद को मजबूत करने के लिए सियासत में नहीं बल्कि इल्म के मैदान में उतरे, खुद को मजबूत करें और फिर जो है वो अपने दुश्मनों का मुकाबला जो है इन्हीं हथियारों से वो बखूबी कर सकते हैं। फिर सर सैयद के एक रफीक नवाब वकारो मुल्क ने 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली। ये तंजीम ढाके में कायम हुई थी। ढाका बंगाल का शहर है जहां हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए मशरकी बंगाल और आसाम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी खत्म करा दिया और 1911 में इसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल करा दिया। यानी कि हिंदू वाज़े देख रहे थे कि जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, अगर वहां पर ये जमात जो है वो अपना पाँव गाड़ लेती है, अपने कदम जमा लेती है, तो इस सूरत में उनको कांग्रेस को काफ़ी धचका पहुंच सकता था। तो इस सूरत में उन्होंने साजिशें करके उनके जो मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबे थे, उनकी जो वो वहां से वो खत्म करवा दिए। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़रिया पाकिस्तान का जो पस मंज़र है, जो उसके पीछे जितने भी कोशिशें या उसके पीछे जितनी भी हमारी जद्दोजहद हमारे जो मशाइख की या हमारे जो रहनुमा की रही है, वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हुए अपनी जो नज़रिया पाकिस्तान का जो असल मकसद है, उसकी जानिब चलेंगे। इंशाअल्लाह अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में हम इसको भी मुकम्मल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर का ये हिस्सा बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा और साथ ही साथ ये भी उम्मीद है कि घर में आप अपना मुतालिया जारी रखे हुए होंगे। अल्लाह से दुआ है कि जहाँ रहें खैर व आफियत से रहें। आमीन। शुक्रिया।